जब आप अपनी बीवी से मुतमईन नहीं हैं तो मर्द फिर बाहर कोई ऐसी औरत तलाश करता है जो उसको एहसास और मोहब्बत दिलाए और उसकी इज़्ज़त करे। मैं हमेशा औरतों को ये समझाती हूँ कि आपके शौहर बाहर क्या देखने जा रहे हैं आप ये देखें। कोई चीज़ होगी तो देखेगा ना कोई आपकी तरफ, आप कुछ दिखाने वाली कोशिश करेंगी तो कोई देखेगा ना। अगर आप इतनी एफर्ट के बाद भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही कि आपका शौहर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो फिर अपने अंदर गलती को तलाश करें। जिस दिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगी, आप अपना घर बसाने के काबिल हो जाएंगी। आपने उसको एक अच्छी बीवी या एक अच्छा इंसान बनाने पे काम नहीं किया। आपको पता चल गया आपका शौहर जो है वो दूसरी औरत के साथ जो है वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको यहाँ पे बर्दाश्त का मुजाहरा करना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप शादी करने लगी हैं, एक लड़के में सबसे पहले ये देखें, ज़िंदगी गुजारने के सिर्फ 2 ही अच्छे तरीके हैं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। अगर किसी को अपना बनाना है तो फिर अपने अंदर इतने गट्स पैदा करो कि वो शख्स आप तक पहुंच जाए। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मर्द क्या 4 शादियों की वजह से औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरी औरतों को जो है वो बड़ी जल्दी अपने दिल में जगह दे देते हैं? तो बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मर्द को ये पता है कि उसे 4 शादियों की इजाज़त है और इस्लाम उसको ये इजाज़त दे रहा है, तो ये सोच भी डेवलप होती है कहीं ना कहीं। लेकिन शादी की तरफ बहुत कम मर्द हैं जो आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशनशिप जिसको हम नाजायज़ ताल्लुकात कहते हैं, जो हमारे माशरे में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, ये हमारे माशरे में जो है वो मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से, दोनों की तरफ से बराबरी की हैसियत पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। माशरे में इन चीज़ों का होना, यानी कि इन रिलेशनशिप का होना, एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक रेड साइन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपनी बीवी से मुतमईन नहीं हैं तो मर्द फिर बाहर कोई ऐसी औरत तलाश करता है जो उसको एहसास और मोहब्बत दिलाए और उसकी इज़्ज़त करे। मैं हमेशा औरतों को ये समझाती हूँ कि आपके शौहर बाहर क्या देखने जा रहे हैं आप ये देखें। वो अगर आपकी किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। मेरे पास ख़वातीन आती हैं और परेशान होती हैं, या मेरे लाइव सेशंस चल रहे होते हैं लोगों के साथ, तो वो कहते हैं बताएं हमें क्या करें, हमारे शौहर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। कोई चीज़ होगी तो देखेगा ना कोई आपकी तरफ, आप कुछ दिखाने वाली कोशिश करेंगी तो कोई देखेगा ना। अगर आप इतनी एफर्ट के बाद भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही कि आपका शौहर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो फिर अपने अंदर गलती को तलाश करें। देखिए, ये बड़ी तल्ख हकीकत है औरतों को ये समझाना कि आप भी गलत हो सकती हैं, क्योंकि औरतें ये समझती नहीं हैं या समझना चाहती नहीं हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं। तो मैं मतलब औरतों को ख़ास तौर पर जो मैं समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी गलती मानना सीखें। जिस दिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगी, आप अपना घर बसाने के काबिल हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना घर पूरा बसा लेंगी, लेकिन इस काबिल हो जाएंगी कि घर बसा सकें। मर्द को इज़्ज़त चाहिए और मर्द उस औरत को पसंद करता है जो शाइस्ता ज़ुबान की मालिक हो, जिसकी ज़ुबान में चाशनी हो, मिठास हो, जिसका एटीट्यूड से लेके उसके बोलने के अंदाज तक, उसका रख रखाव, उसकी सलीका मंदी जो है वो उसका एक पर्सनैलिटी में मौजूद हो, शामिल हो। हमारे यहाँ कितनी औरतें इस तरह ग्रूम्ड होती हैं कि जिन्हें ये बताया जाता है हमारी बेटियां अगर डॉक्टर बन रही हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, कहीं पर भी जो है वो काम कर रही हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि बेटा तुम बस पढ़ो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किचन में जाने की, तुम्हें कुछ सीखने की, करने की। इसी असना में जो है वो माँ बाप को ये फ़िक्र पड़ जाती है कि अब बच्ची का रिश्ता कर दें, कहीं जैसे ही इसकी डिग्री होगी वैसे इसकी शादी हो जाए। अब आपने उसको सिर्फ डॉक्टर बनाने पर काम किया है, आपने उसको एक अच्छी बीवी या एक अच्छा इंसान बनाने पर काम नहीं किया। माँ बाप ये कब समझेंगे कि उन्हें अपनी बेटियों को आगे जो घर भेजना है, जिस घर उन्होंने जाना है, जो उनके शौहर का घर है, उसके लिए उनकी कोई ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। पहले जो वालदा हुआ करती थी ना, या बड़ी बूढ़ियाँ हुआ करती थी, वो जब शादी होने वाली होती थी तो बेटियों को बिठा के समझाती थी, उनको जो है वो लेक्चर दिए जाते थे कि इस तरह करना, इस तरह करना। ये और बात है कि उनका उस दौर के मुताबिक जो है एक अपना नज़रिया हुआ करता था। कुछ उनमें ऐसी भी बातें हैं जो हम आज के दौर में अगर सोचें तो हमें बड़ी अजीब सी लगती हैं, कि जैसे कहा जाता था कि बेटे तुम्हारी डोली दे रहे हैं तो खटोली निकले, तुम वहाँ से मर के ही निकलो। तो ये चीज़ें मैं नहीं मानती। इस चीज़ को मैं जो है वो कंडेम करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका शौहर जो है
ایک ایسی پرسنالٹی کا مالک ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور بیوی کی عزت نہیں کرنا چاہتا، یا پھر وہ جو ہے وہ خود غرض آدمی ہے، یا پھر اسے جو ہے وہ کوئی لالچی انسان ہے، یا پھر وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، یا پھر وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلانے والا ایک جو ہے وہ زنا میں ملوث ایک ایسا مینٹل النس کا شکار آدمی ہے، تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ذہنی مریض کے ساتھ چلنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ میں عورتوں کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ پہلے شادی سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی تصدیق کر لیں کہ آپ کے شوہر کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے۔ جن لڑکیوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جس مرد سے آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس مرد کے گھر کے طور طریقے اور اس مرد کا رہن سہن اور اس کے دوست، اس کا کرائیٹیریا، اس کی ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جہاں عورت کے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شائستگی کی، وہاں مرد کے الفاظ بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، وہاں مرد کا ایجوکیٹڈ ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ ان چند چیزوں کو مل کے اس پر کام کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت حد تک جو ایک دراڑ آ گئی ہے اس کو ہم فل کر سکتے ہیں۔ لڑکی کو اور لڑکے کو جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ مرد جو ہے نا، دیکھیں ایک جو لڑکا ہوتا ہے نا، ایک مرد جو ہوتا ہے، اس کی شادی سے پہلے بھی بہت سی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، کالج، یونیورسٹی، کو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں، تو یہاں پر بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ دوست بن جاتی ہیں اور وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ اپنا جو ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جس گھر میں شادی کرنے کے لیے جا رہی ہیں، یا جو گھر آپ جس میں آپ جو ہے وہ سسرال جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ان لوگوں کے مطابق بھی رہنا پڑے گا جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کا گھر ہے، وہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اپنے طریقے سے اس گھر کو جو ہے وہ چلانا ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے برداشت۔ دیکھیں برداشت کا حکم ہمارے اسلام نے بھی دیا لیکن ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بہت سچے ہیں، آپ کو دوسرے کی جھوٹی باتیں بہت بری لگتی ہیں، آپ کا شوہر جو ہے وہ کہیں آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں لیکن میں یہاں نہیں ہوں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے وہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے جو ہے وہ یکدم ہائپر ہو کے جو اپنے گھر توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہے، آپ کو یہاں پہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ خواتین کے پاس آپشن نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گی؟ آپ ہائپر ہوں گی، آپ اس کے ساتھ لڑیں گی، اس کے پاس اختیار ہے آپ کو طلاق دینے کا۔ وہ آپ کو طلاق دے گا یا آپ کو آپ کی والدہ کے گھر بٹھا دے گا۔ بچوں سمیت جب آپ اپنے والدین پر بوجھ بن کر بیٹھیں گی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ دوزخ سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ایسا بہت ساری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج جو ہے وہ لوگ لڑکیاں خلا لے لیتی ہیں، آج طلاق کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ نئی جنریشن ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے لیے مینٹل کمپیٹیبل ہوں، مینٹل آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہو، تب جا کے شادی کا فیصلہ کریں۔ اور والدین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کو شو پیس بنا کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سب سے پہلے لڑکے کی تصدیق خود کریں، اس کے گھر پہلے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے پہلے لڑکی کے گھر آئیں گے، لڑکی پسند کریں گے، اس کے بعد لڑکے کا گھر بار دیکھا جائے گا۔ یہاں آپ ٹرینڈ کو چینج کریں، ٹرینڈ سیٹر بنیں کہ والدین خود لڑکے کا پہلے جو ہے وہ ساری تصدیق کریں، اس کے جو ہے وہ تعلق والوں سے، اس کے جاننے والوں سے ساری اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی میچ کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کی بیٹی اس گھر میں جائے گی یا نہیں۔ ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے علاقے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بغیر پوچھے اور سوچے سمجھے کہیں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کسی جہنم میں مت جھونکیں۔ اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے شادی سے پہلے اپنا ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ لازمی رکھیں اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ دور چلا گیا ہے کہ جب جو ہے وہ ہماری مائیں یا اس سے پہلے کی مائیں ہوتی تھیں تو وہ اپنے شوہروں کو دیکھتی بھی نہیں تھی، اور شادی کی پہلی رات ہی جو ہے وہ شوہر دیکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اب آپ شادی سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں گے یہ بندہ میری زندگی میں آ رہا ہے تو میں نے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اچھا دیکھنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ شادی کرنے لگی ہیں، ایک لڑکے میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی عزت کتنی کرتا ہے، وہ آپ کو کن ناموں اور کن القابات سے نوازتا ہے، 4 بندوں کے سامنے کیا وہ آپ کی عزت رکھتا ہے یا رکھ پائے گا، اور دوسری خاص بات یہ کہ کیا وہ لڑکا اپنی بات پر قائم رہنے کا عادی ہے یا بات کو بدل دیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔
ایسے لوگ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، نہ کبھی چل پاتے ہیں، وہ اپنی شادی شدہ لائف اچھی نہیں گزار پاتے۔ تیسری بات یہ کہ وہ کتنا خرچ کرنے والا ہے، کیا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ افورڈ کر سکے، کیونکہ ایسے شخص سے بالکل اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے بندوں کو اپنے پاؤں پہ جب تک وہ کھڑے نہ ہو جائیں انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد جب بچوں کی ذمہ داری آپ پر پڑتی ہے تو پھر آپ مینٹل جو ہے وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا خیال ہم پہلے ہی کر لیں شادی کرنے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کی طرف آ سکتے ہیں، بہت سارے مسئلے آپ کے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بالفرض آپ اس کے حوالے سے کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ جو ہے وہ میرے پوڈ کاسٹ پہ لکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ کویسچن لکھ سکتے ہیں۔ میں ایک پورا جو ہے وہ پروگرام آپ کے کویسچنس پہ بھی لازمی کروں گی کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے اس پلیٹ فارم پر پوچھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ میری تمام تر ویڈیوز آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ملیں گی۔ کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ ڈسکشن سننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یا جو ہے وہ ایک معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بات کروں تو وہ بھی آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی زندگی گزارنے کے صرف 2 ہی اچھے طریقے ہیں، یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو پھر اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ وہ شخص آپ تک پہنچ جائے، اور اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر دوسرے کے طور طریقوں کو اپنا لو، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق چلو۔ میاں بیوی کے لیے یہ مشورہ ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ریلیشن شپ میں ہیں، کہ کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو۔ یہ ایک مطلب فیکٹ میں نے آپ کو جو ہے وہ ورڈنگ دے دی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کام کر لیا آپ نے اپنے مائنڈ پہ تو بہت زبردست جو ہے وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جھیلنے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ ابھی آپ لائف جھیل رہے ہیں۔ اس جھیل سے باہر نکلیں اور زندگی کو جینا شروع کریں۔ زیادہ سے زیادہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں، میاں بیوی اپنے درمیان میں زیادہ سے زیادہ باتیں کیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوشی سے زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔